بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات۔ حدیث ابریا کا انجام۔ ابریا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹرنڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبدالمطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابریا اور اس کی لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلہ اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابریا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکا۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج صلاب کامیاب نہ ہوا۔ صلاب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابریا عیسائی تھا اور صلاب کو عیسائی اپنے نشانے کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے قوم کو ساتھ لے لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابریا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیوں سے قدر بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 کنکرے تھے۔ یہ پتھر پرندے نے ابریا کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو انہوں نے پتھر ان پر گرائے، ان کے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابریا کا ہاتھی مجمع البتہ ان کے کنکریوں سے محفوظ نہ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائی میں نجوست کی مانند ہو گئے، جیسے کہ وہ سورہ الفیل میں آتا ہے۔ ابریا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابریا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک اعضا الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبدالمطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ اور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکے سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خواب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگے، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں سے ابریا کے ہاتھ کا معاوضہ بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دنوں بعد پیدا ہوئے۔ آپ جس مقام میں
پیدا ہوئے وہ صفا پہاڑ کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی مکے میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے والد کہتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں والدات ہوئی تو وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں آئے اور یہ غلبہ دی تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھ میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی والدات کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو دیکھا، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔